अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक और इबरत असर कहानी। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली थी? किंजा नाक पर दुपट्टा रखते हुए गर्द आलूद खिड़की खोलती हुई सामान रखती ज़ेबा से बोली। खिड़की खुलते ही उसने ज़ोर की झुरझुरी सी ली। मेरे बस में होता तो मैं यहाँ कभी ना रहूं। वो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान और चारों तरफ फैले अंधेरे को देखते हुए बोली। शुक्र करो किंजा, रहने के लिए ठिकाना मिल गया। रुखसार कमरे में अंदर आते हुए बोली। या अल्लाह, इस कदर गंद और मिट्टी से अटा हुआ घर है, इसको तो साफ करने में ही बुरा हाल हो जाएगा। शफक परेशानी से घर में लगे जाले देखते हुए बोली। आपका क्या ख्याल है मैडम कि आपको सजा सजाया और हर चीज़ दुरुस्त मिलती? इतने पैसों में तो यही घर मिल सकता था ना। ज़ेबा शफक को देखते हुए बोली। सही कह रही है ज़ेबा, हमें इतनी कम कीमत पर और कोई घर नहीं देता। ये बड़ा शहर है, यहाँ पर घर आसानी से नहीं मिलते। तुम लोगों ने खुद देखा है कि हमें किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है किराए के घर के लिए, और फिर यहाँ हॉस्टल में भी इतने पैसे देने पड़ते हैं। और सच्ची बात यह है कि ये जगह मुनासिब है। हमें किसी से खतरा भी नहीं कि कोई हमें देख ले या पहचान ले। रुखसार की बात पर शफक और किंजा मुत्तफिक थीं कि इस जगह इन चारों को कम से कम ये खतरा तो लाहक नहीं था। रात तक वो चारों घर की सफाई में लगी रहीं। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर, जिसका एक कमरा कदरे बड़ा था, जिसे उन चारों ने अपने इस्तेमाल के लिए बना लिया था, जबकि दूसरे कमरे को मालिक मकान ने स्टोर रूम बनाया हुआ था। इसलिए उन चारों के इस्तेमाल में एक ही कमरा था। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान था वो उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया था। घर की दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ अपनी खस्ता हाली का सबूत पेश कर रहा था। दोनों कमरों के बाहर छोटा सा सहन था, जिसका फर्श जगह जगह से टूट फूट का शिकार था। उस सहन के एक कोने में बावर्ची खाना और दूसरी जानिब छोटा सा गुसल खाना बना हुआ था। थक गए यार, लग रहा है जोर जोर दुख रहा है। ज़ेबा अपने पैरों को दबाती हुई पास बैठी किंजा से बोली। उन चारों को सुबह से ये वक्त आ गया था काम में लगे हुए। काम के दौरान ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब काम से फरागत हुई तो थकन के एहसास के साथ भूख भी जाग गई। हम कुछ बना कर लाते हैं। रुखसार और शफक बावर्ची खाने की तरफ जाती हुई बोली। कुछ देर बाद वो और रुखसार हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। चलो उठो। शफक बिस्तर पर नीम दराज किंजा और ज़ेबा को उठाती हुई बोली। प्लेट में रखा अंडों का ऑमलेट, 7 पराठे और गरम गरम भाप उड़ाती चाय। उनकी तो भूख ही चमक गई थी। चारों ने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। यहाँ शहर आने के बाद उन्होंने पहली फुर्सत में घर देखने के बाद बावर्ची खाने के लिए ज़रूरी अशिया खरीदी थी, क्योंकि यहाँ पर दुकानें काफ़ी फासले पर थीं। खाना यार, किंजा को हाथ में लिए सोचों में गुम देखकर रुखसार ने ठोका दिया। वो जो जब्त किए बैठी थी एकदम फूट फूट कर रोती। उसके इस तरह से रोने पर वो तीनों बौखला गईं। क्या हुआ किंजा, ऐसे क्यों रो रही हो? ज़ेबा उसको खुद से लगाती हुई बोली। जानती हो ज़ेबा, मैं सोचा करती थी कि कब मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त की दाल रोटी आएगी। कब वो वक्त आएगा जब मैं खाना खाऊंगी तो मेरे हलक में नवाले कांटों की मानिद मुझे चुभेंगे नहीं। मेरी ज़ुबान जब वहाँ का बिरयानी कौरमे का जायका महसूस करती थी तो मैं सोचती थी कि इज़्ज़त की दाल रोटी का जायका किस कदर लजीज होगा। अब जब आज खाने बैठी हूँ तो तशक्कुर से दिल भर आया है। रब पाक कितना रहीम व करीम है ना कि उसने ऐसी जगह से निकाल दिया जहाँ से निकलना हम चारों का ख्वाब था। उसकी बात पर वो चारों ही आबदीदा हो गई थी, मगर उन चारों की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उन चारों का ताल्लुक उस जगह से था जहाँ दिन सोते थे और रातें जागती थीं। उन चारों की दास्तान बदकिस्मती से एक जैसी ही थी। वो चारों ही बचपन में अगवा होकर किसी के हाथ फरोख्त होकर उस जगह तक पहुंची थीं। बचपन से जवानी आ गई थी, मगर कोई दिन ऐसा न था जब उन्होंने अपने घर वालों को याद ना किया हो। जब वो चारों अगवा हुई थीं उस वक्त उनकी उम्र कमोपेश 8 से 9 बरस थी। उस वक्त तो ठीक से उनको अपने घर और शहर का भी नहीं पता था। उन चारों के मिजाज शुरू से ही एक दूसरे से बहुत मिलते थे। वहाँ का माहौल उनको हमेशा से नागवार लगता था और उन चारों के लबों पर हमा वक्त बस ये दुआ होती थी कि कब आएगा वो दिन जब उनको उस माहौल से आज़ादी नसीब होगी। कई बार छुपकर वहाँ से फरार होने का उन लोगों ने इरादा बांधा, मगर सोचकर हौसले पस्त हो जाते थे।
یہ سوچ کر کہ اگر فرار ہوتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر برسوں سے اس ماحول سے آزادی کا خواب دیکھنے والی ان چاروں لڑکیوں کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل ہی گیا اور وہ چاروں وہاں سے بھاگ کر کراچی آ گئی تھیں۔ کراچی آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے یہاں آ کر برقع اور نقاب کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کو کوئی پہچانے نہیں۔ شہر آنے کے بعد رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد ان کو دور دراز کے علاقے میں جو گھر ملا وہ آبادی سے کافی ہٹ کر تھا۔ کرایہ بھی کم تھا تو ان لوگوں کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا، مگر بس اس گھر کے ساتھ بنے قبرستان پر ان کو اندر سے خوف تو بہت محسوس ہوا، مگر ابھی ان کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ سر چھپانے کے لیے چھت تو مل گئی تھی۔ کنزا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ رات بھر کی تھکن اتر چکی تھی، وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ جاؤ یار، وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی جو بے خبر سو رہی تھی۔ اٹھو نا، وہ پاس لیٹی شفق کو اٹھاتی ہوئی بولی۔ یار دل چاہ رہا ہے تھوڑا اور سو جاؤں، آنکھیں بند کیے شفق سستی سے بولی۔ زیبا اور کنزا بھی ان کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بس کرو اب اٹھ جاؤ، گھر کا کام جو رہ گیا تھا وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ کیا سمیٹنا، سب کچھ تو ہو چکا ہے، زیبا کہنے لگی۔ دیکھو جو بھی ہے کر لیتے ہیں تاکہ کل سے پھر کوئی کام ڈھونڈ سکیں۔ مالک مکان کو وقت پر کرایہ دینا ہوگا نا، پھر گھر کے اخراجات ہیں اب تبھی پورے ہوں گے جب ہم کچھ کام کریں گی۔ رخسار کی بات پر وہ تینوں ہی متفق تھیں۔ اور پھر کچھ دن کی بھاگ دوڑ کے بعد خوش قسمتی سے ان کے گھر سے کچھ دور ایک گارمنٹ فیکٹری میں ان چاروں کو ہی کام مل گیا تھا۔ تنخواہ اتنی زیادہ تو نہ تھی، مگر اتنی تھی کہ ان کا گزر بسر ہو سکتا تھا۔ اس پر ہی وہ بہت خوش تھیں۔ اس کھڑکی کو تو بند رکھا کرو، وحشت ہوتی ہے، زیبا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھڑکی زور سے بند کرتی ہوئی بولی۔ وہ تینوں کمرے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ زیبا کے زور سے کھڑکی بند کرنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کو بند کر دیں گے تو ہوا کہاں سے آئے گی، دم گھٹے گا نا، شفق بولی۔ ہاں یہ کھلی رہے تو اس کو دیکھ کر میرا خوف سے ضرور دم گھٹے گا، وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے قبرستان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈر تو بہت لگتا ہے اس کھڑکی سے دیکھتے ہوئے، مگر کیا کریں، ہوا تو آ رہی ہے نا، اب ہوا بھلے قبرستان کی ہی ہو، کنزا شرارت سے بول کر شفق کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ چاروں فیکٹری کے لیے نکل گئیں۔ شام تک ان کی واپسی ہوئی، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ کس قدر سناٹا ہوا جا رہا ہے۔ ادھر شفق قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوئی ارد گرد بڑھتے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے سراسیمگی سے بولی کہ اچانک رخسار کی چیخ پر وہ تینوں بدحواس ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، کیوں چیخی ہو، شفق برابر کھڑی رخسار سے بولی۔ ہمارے گھر میں کوئی کھڑا ہے، وہ دیکھو کھڑکی میں۔ رخسار کے اشارے پر ان تینوں نے کھڑکی کی سمت دیکھا تو ان کو کھڑکی میں کوئی مرد کھڑا نظر آیا جو کھڑکی سے باہر انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا، زیبا گھبرا کر کنزا سے پوچھنے لگی۔ میں نے خود دروازہ بند کیا تھا، کنزا اس کی بات پر بولی۔ وہ چاروں تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھیں، مگر گھر تک پہنچ کر وہ چکرا سی گئیں۔ دروازے پر تو ہنوز تالا لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی صحن سے کود کر اندر گیا ہے، سنو تم لوگ ہوشیار رہنا، زیبا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ وہ چاروں آہستگی سے گھر میں داخل ہوئیں۔ کنزا اور شفق نے جلدی سے صحن میں پڑا ڈنڈا اٹھایا۔ وہ اب آہستہ آہستہ کمرے کی جانب بڑھی، مگر کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ سٹور میں ہوگا یقیناً، رخسار سرگوشی میں بولی۔ اب ان چاروں کا رخ سٹور میں تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پورا گھر چھان لیا، مگر انہیں وہ آدمی نہیں ملا۔ میں یقین سے بول سکتی ہوں اس نے ہمیں آتا دیکھ لیا تھا اور وہ صحن سے کود گیا ہوگا۔ شفق کی بات پر وہ تینوں ہی متفق تھیں کہ وہ آدمی ان کو دیکھ کر یقیناً بھاگ نکلا ہوگا۔ بس اب بہت ہوشیاری سے ہمیں رہنا ہوگا، خاص کر رات سوتے ہوئے۔ ہمیں اپنا یہ کمرے کا دروازہ لاک رکھنا ہے، کنزا بولی۔ باقی تو یہاں کوئی ہیرے جواہرات نہیں جو ہمیں ڈر ہو کہ وہ لے اڑے گا۔ رخسار کی بات پر کنزا اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ کل اتوار تھا اور فیکٹری کی چھٹی تھی۔ وہ چاروں رات دیر تک خوش گپیوں میں لگی رہیں کہ اچانک کنزا کو بھوک لگنے لگی۔ کچھ کھانے کو ہے یار، بہت بھوک لگ رہی ہے، کنزا کے کہتے ہی شفق کی بھی بھوک جاگ گئی۔ رکو میں چپس بنا کر لاتی ہوں، زیبا اٹھتے ہوئے باورچی خانے کی جانب بڑھی۔ باورچی خانے میں اسے کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے صحن سے کسی کے باتوں کی آواز آئی۔ وہ آواز شفق اور کنزا کی معلوم ہو رہی تھی۔ اف کتنی باتونی ہے یہ دونوں،
زیبا آلو تلتے ہوئے سوچنے لگی. ایسا کرتی ہوں سب کی چائے بھی بنا لیتی ہوں. شفق، کنزا، تم لوگ پیو گی چائے؟ وہ زور سے آواز دیتے ہوئے بولی. اس کی آواز دیتے ہی باہر خاموشی سی چھا گئی. جواب تو دینا نہیں ہے. وہ ٹرے میں چائے کے کپ اور چپس کی پلیٹ رکھتی ہوئی بڑبڑائی اور ٹرے لے کر باہر آئی تو صحن میں دیکھنے لگی وہاں تو کوئی نہیں تھا. شاید اندر چلی گئی ہوں گی. وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑی اندر آ گئی. تم لوگوں کو جواب دینا منع ہے کیا؟ وہ کنزا اور شفق کو گھورتی ہوئی نیچے ٹرے رکھتی ہوئی بولی. تم نے ہم سے بات ہی کب کی جو ہم تمہیں جواب دیتے؟ ابھی تو تم دونوں صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ پر یہ دونوں تو باہر گئی ہی نہیں. تم کو وہم ہوا ہے. رخسار کی بات پر زیبا پریشان ہو گئی. ہو سکتا ہے برابر سے کہیں سے آواز آئی ہو. رخسار اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر مطمئن کرتے ہوئے بولی. کیا پتا تمہارے خود ہی کان بج رہے ہوں. شفق شرارت سے بولی. اچھا اب چھوڑو اس بات کو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. کنزا چائے کا سپ لیتی ہوئی بولی. زیبا بھی گہرا سانس بھر کر ان لوگوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، مگر اس کے دماغ میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ جب کنزا شفق نہ تھیں تو پھر وہ آنے والی آوازیں کس کی تھیں؟ رات کے کسی پہر عجیب سی آواز پر شفق کی آنکھ کھلی. اس نے پاس رکھے سیل فون میں وقت دیکھا. رات کے 4 بج رہے تھے. وہ آواز کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کوئی زور زور سے رو رہا ہے. رخسار اٹھو. شفق برابر لیٹی رخسار کو ہلکے سے ہلاتی ہوئی بولی. کیا ہوا؟ یار عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں باہر سے. شفق کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی. آنے دو یار، تمہیں کیا ہے، سو جاؤ. رخسار دوبارہ لیٹتے ہوئے بولی، مگر رونے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ رخسار بھی گھبرا کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں اٹھ کر کھڑکی تک آئیں. چاروں طرف پھیلا سناٹا ماحول پر عجیب سی وحشت قائم کر رہا تھا. سامنے دیکھو رخسار، کوئی کھڑا ہے. شفق نے سرگوشی کی. اس کے کہنے پر رخسار سیاہ گھور اندھیرے میں غور غور سے دیکھنے لگی تو اسے سامنے قبرستان میں قبر کے پاس کوئی آدمی کھڑا نظر آیا جو زور زور سے رو رہا تھا. لگتا ہے اس کے قریبی عزیز کی قبر ہے، مگر رات کے اس پہر کون قبرستان میں آ کر اس طرح روتا ہے؟ رخسار اس کے اس طرح سے رونے پر جھجری لیتی ہوئی بولی. ابھی وہ دونوں وہاں کھڑی دیکھ ہی رہی تھیں کہ اچانک اس آدمی نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا. اس کے اس طرح سے دیکھنے پر ان کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. اس سے پہلے کہ وہ دونوں گھبرا کر کھڑکی کے پاس سے ہٹتی، وہ آدمی اچانک ان کے سامنے غائب ہو گیا. اس کے اس طرح سے غائب ہونے پر وہ دونوں خوفزدہ سی ہو کر تیزی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئیں. کھڑکی سے ہٹ کر وہ دونوں اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئیں، مگر خوف سے ان کی عجیب و غریب کیفیت تھی. رخسار، وہ غائب ہو گیا تھا. شفق پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی. ہاں تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا باہر جھانکنے کا رات کے اس وقت. قبرستان میں اس طرح جھانکو گی تو یہی ہوگا نا؟ رخسار اسے غصے سے بولی. پوری رات انہوں نے خوف میں جاگ کر گزار دی. انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر وہ لوگ ابھی تک وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوئی تھیں. میں آج کام پر نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں. صبح کنزا بستر پر لیٹے لیٹے بولی. اسے کافی بخار محسوس ہو رہا تھا. پوری رات وہ بے چین رہی تھی. اب صبح اس کی کام پر جانے کی ہمت نہ تھی. وہ تینوں کام پر چلی گئیں. شام تک اس کا بخار ہلکا ہوا تو وہ کھڑی ہوئی. ابھی وہ چائے بنا کر اندر کمرے میں آئی تھی کہ باہر سے آنے والی دلدوز چیخو پکار پر کنزا لرز سی گئی. وہ تیزی سے کھڑکی تک آئی. بچا مجھے. زیبا کی آواز پر کنزا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا. اسے یہ آواز قبرستان کی جانب سے سنائی دی. یا اللہ، میری بہن کی خیر کرنا. وہ باہر دروازے کی جانب بڑھی اور اندھا دھند قبرستان کی جانب بھاگی. زیبا کے چیخنے کی آواز پر وہ بالکل بدحواس ہو کر اسے ڈھونڈ رہی تھی. زیبا کہاں ہو تم؟ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں. یکدم خاموشی سی چھا گئی. پورے قبرستان میں اب صرف کنزا کی آواز گونج رہی تھی. زیبا کہاں ہو تم؟ وہ روتی ہوئی اسے تلاش کر رہی تھی کہ اس کا پیر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا جس پر وہ منہ کے بل گری. وہ ایک کھلی قبر تھی جس کے پاس جا کر وہ گری تھی. اگلے لمحے اسے لگا کہ اس کا دل خوف سے بند ہو جائے گا. قبر میں لیٹا مردہ اس کو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا. وہ میرا گھر ہے. مردے کے لب دھیرے سے ہلے. کنزا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا لگا. اگلے لمحے اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا محسوس ہوا. شکر ہے تمہیں ہوش آیا. کنزا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر رخسار سکون بھرا سانس لیتی ہوئی بولی. وہ تینوں فکر مندی سے اس کے گرد بیٹھی تھیں. ہم فیکٹری سے جب واپس آئے تو تم کو قبرستان کے پاس بے ہوش پایا تھا. زیبا کنزا سے بولی. زیبا، تم قبرستان میں مجھے آواز دے رہی تھی اور وہ قبر کھلی ہوئی تھی.
اس میں مردہ وہ بے ربط لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے گھبرائی ہوئی بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیکٹری میں تھی تو تم کو آواز کیوں دوں گی، اور دوسری بات وہاں کوئی قبر کھلی نہیں تھی، لگتا ہے بخار تمہیں سر پر چڑھ گیا ہے جو تم قبرستان پہنچ گئی تھی۔ زیبا اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے بولی، مگر شفق اور رخسار کنزا کی بات پر کھٹک سی گئی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کنزا نے جو بولا وہ غلط نہیں بولا تھا۔ کنزا کی بات پر مجھے پورا یقین ہے۔ رات کنزا کے سونے کے بعد رخسار بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زیبا اس کی بات پر کہنے لگی، کیوں نہیں ہو سکتا زیبا، ابھی میں نے اور شفق نے بھی کچھ دن پہلے کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ وہ دونوں اسے قبرستان میں کھڑے شخص کا بتانے لگیں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ رخسار کی بات پر زیبا چپ سی ہو گئی، کن سوچوں میں پڑ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر شفق بولی، کچھ نہیں، بس یہی کہ محسوس میں نے بھی کیا ہے کہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مگر کیا کریں، یہاں رہنا بھی مجبوری ہے جب تک کوئی دوسرا گھر نہیں مل جاتا۔ زیبا کی بات پر وہ دونوں سر ہلانے لگیں۔ دوسرے دن وہ لوگ فیکٹری سے واپسی میں گھر کی کچھ ضروری چیزوں کی خریداری کرتی ہوئی آئی تھیں۔ زیبا گھر آ کر وہ سامان اسٹور روم میں رکھنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ وہ لوگ سامان وہیں رکھتی تھیں۔ ابھی الماری کھولی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے کمرے میں۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سر جھٹک کر الماری میں کچھ تلاش کرنے لگی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ زیبا نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ وہ خود کو تسلی دے کر سامان الماری میں رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ زیبا اپنی جگہ خوف سے ساکت ہو گئی۔ میرا گھر ہے، تم لوگ چلی کیوں نہیں جاتی؟ مردانہ آواز میں کافی برہمی محسوس ہوئی جس پر اس کا دل لرز سا گیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اسٹور روم سے باہر آ گئی کہ سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کنزا جھنجھلا کر بولی، اندر کوئی ہے۔ وہ اسٹور کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتی ہوئی بولی۔ اس کے کہنے پر کنزا اندر جا کر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں ہے زیبا، کنزا باہر آ کر کہنے لگی۔ اگلے دن شفق ایک لڑکی ندا سے جو کہ گارمنٹ فیکٹری میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی اس سے پوچھنے لگی، تم ذکر کر رہی تھی نا کہ تمہاری طرف کوئی کرائے کا گھر ہے، اگر مناسب کرایہ ہو تو تم بات کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے بتاتی ہوں، وہ لڑکی کہنے لگی۔ وہ لوگ خود بھی چاہ رہی تھیں کہ جلد سے جلد وہ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ دن تو گزر ہی جاتا تھا فیکٹری میں مگر رات گزارنا اب کسی عذاب سے کم نہ لگتا تھا۔ گھر میں محسوس ہونے والی پراسراریت اور کھڑکی سے نظر آتی قبریں ان کو وحشت میں مبتلا رکھتی تھیں۔ رات وہ چاروں سونے کی تیاری کر رہی تھیں کہ باہر دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونکی۔ رات کے 12 بجے کون آ گیا؟ شفق اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے کا دروازہ کھول کر صحن کی جانب بڑھی۔ رکو، میں بھی چلتی ہوں، زیبا اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ شفق نے دروازہ کھولا تو باہر ایک 9 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کون ہو تم؟ آنٹی، آپ کو سجاد بھائی بلا رہے ہیں، وہ مالک مکان کا نام لیتے ہوئے بولا۔ بچے کی بات پر زیبا اور شفق حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹا اس وقت تو ہم نہیں چل سکتی نا، ایسا کرنا کل صبح آ جانا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، شفق اس کی بات پر بولی۔ آنٹی، سجاد بھائی کو آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بچہ بضد تھا ان کو ساتھ لے جانے پر۔ وہ پریشان ہو گئی مگر پھر بچے کے اصرار پر راضی ہو گئی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، رخسار وہاں آتے ہوئے بولی۔ رکو، ہم آتے ہیں، وہ لوگ بچے سے کہتی ہوئی اندر چادر لینے کی غرض سے چلی گئیں۔ یار تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اتنی رات گئے تم لوگ اس بچے کے ساتھ جا رہی ہو؟ تم لوگ اس کو بولو ہم صبح آ جائیں گے، کنزا ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے غصے سے بولی۔ بات سنو بیٹا، تم ابھی جاؤ، ہم صبح آ جائیں گے، کنزا دروازے کے پاس کھڑے بچے کو دیکھ کر بولی۔ آنٹی، سجاد بھائی کو بہت ضروری کام ہے۔ ہاں بیٹا، وہ ضروری بات صبح بھی ہو سکتی ہے، کنزا نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا جس پر وہ بچہ زور زور سے دستک دینے لگا۔ بیٹا کہاں نا، ہم صبح آ جائیں گے، کنزا دروازہ کھولے بغیر خود پر ضبط کرتی ہوئی بولی، مگر باہر کھڑا بچہ ڈھٹائی سے دروازہ بجاتا رہا۔ تم لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، کوئی بھی آئے گا اور تم لوگ اس کے ساتھ چل پڑو گی، رات کے وہ بھی اس وقت۔ وہ اندر جا کر کمرے میں تینوں پر برس پڑی۔ مجھے تم لوگوں سے اس حماقت کی توقع نہ تھی۔ سامنے دیکھو، زیبا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی تو ایک عورت بری طرح سے روتی ہوئی ان کی کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر وہ چاروں ڈر سی گئیں۔ میری مدد کرو، میرا شوہر اور بچہ کھو گیا ہے، وہ سسکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ میرے ساتھ چلو، میری مدد کرو۔
उस औरत की फरियाद पर ज़ेबा को ख़तरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। उसे कुछ दुरुस्त नहीं लग रहा था, जिस पर ज़ेबा ने तेज़ी से खिड़की बंद कर दी। उसकी खिड़की बंद करते ही वो औरत ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर दस्तक देने लगी। खिड़की पर होने वाली दस्तक इस कदर तेज़ थी, लग रहा था खिड़की टूट जाएगी। रात भर होने वाली दस्तक की वजह से वो पूरी रात उनकी आंखों में गुजर गई। गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की के तवस्सुत से उन लोगों को दूसरा किराए का घर मिल चुका था। मुनासिब किराया था और जिस जगह था वो काफ़ी रौनक वाली जगह थी, जिस पर वो चारों ही खुश थीं। सब सामान देख लो, कुछ रह ना जाए, ज़ेबा स्टोर में आती हुई रुखसार से बोली। कल सुबह वो लोग नए घर में शिफ्ट हो रही थी। क्या हुआ, तुम सुन नहीं रही? ज़ेबा बुत बनी रुखसार को हिलाते हुए बोली। ये तस्वीर किसकी है? ज़ेबा उसके हाथ से तस्वीर लेते हुए बोली। उस तस्वीर में एक मर्द औरत साथ खड़े थे जो मियाँ बीवी मालूम हो रहे थे। साथ उनके एक बच्चा खड़ा था। ये बच्चा वही था जो कल उनके दरवाजे पर उनको बुलाने आया था। मगर इस तस्वीर के पीछे देखो, तारीख लिखी है 6 साल पहले की, तो इस हिसाब से ये बच्चा तो अब बड़ा होता ना। मगर ये बच्चा तो उतना ही बड़ा था जितना तस्वीर में है। रुखसार उलझे अंदाज में बोली। अरे ये औरत तो वही है ना जो हमारी खिड़की के पास कल आई थी। अभी वो दोनों तस्वीर को गौर से देख ही रही थीं कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों बाहर आ गईं, जहां उनका मालिक मकान सज्जाद खड़ा था। सॉरी भाई, जब आपने बुलाया था हम आ नहीं सके थे। फिर आपसे फ़ोन पर ही बात हो गई थी, मगर आने का इत्तेफाक ना हो सका। ज़ेबा माज़रत ख्वाहाना अंदाज में बोली। मैंने कब बुलाया था आपको? सज्जाद उनकी बात पर हैरानगी से बोला। वो बच्चा आया था ना रात 12 बजे बुलाने। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने किसी बच्चे को नहीं भेजा। सज्जाद ने उनकी बात की तरदीद करते हुए कहा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से पूछ लूँ कि कल आप घर खाली कर रही हैं ना? जी हम कल खाली कर रहे हैं, आपको कल चाबी देंगे। चले ठीक है, ये कहकर वो पलटा। बात सुने भाई, रुखसार की आवाज़ पर वो रुक कर उसे देखने लगा। ये कौन है? वो उसे तस्वीर दिखाते हुए पूछने लगी। पर यह तस्वीर आपको मिली कहाँ से? स्टोर रूम से मिली थी। ये मेरे मामू मुमानी है और ये उनका बच्चा। आज से 6 साल पहले उनका किसी ने बेईमाना कत्ल कर दिया था। वो अफसुर्दगी से बताने लगा। पास खड़ी ज़ेबा और रुखसार की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। यही बच्चा तो आया था बुलाने कि आप हमें बुला रहे हैं, और ये खातून कल रात रो रही थी कि उनका शोहर और बच्चा गुम हो गया है। रुखसार लरसती हुई आवाज़ में बोली, जिस पर सज्जाद का चेहरा फक हो गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये नहीं हो सकता। सज्जाद ये कहता हुआ चला गया। किंजा और शफक भी तस्वीर देखकर पहचान गई थी और उनको सोचकर ही खौफ आ रहा था कि जो बच्चा उनके दरवाजे पर आया था और जो औरत कल नज़र आई थी वो आज से 6 साल पहले मर चुके थे। अच्छा है हम इधर से जा रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ होता है, शफक बोली। खौफ में दिन रात गुजरते थे। हाँ यार शुक्र है यहाँ से निकल जाएंगे। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, किंजा बिस्तर पर दराज होती हुई बोली। वो चारों लेट गईं और कुछ देर बाद ही सो गईं। आधी रात के वक्त शफक की आंख खुली तो उसे प्यास लग रही थी, मगर उसे बाहर जाते हुए डर लग रहा था कि खटके की आवाज़ पर वो डर कर उछल गई। उसने डरते डरते आवाज़ के ताकुब में देखा तो वो आवाज़ खिड़की के पास से आ रही थी। कोई लग रहा था ज़ोर ज़ोर से खिड़की बजा रहा है। आवाज़ इस कदर तेज़ हो गई कि बाकी तीनों भी उठकर बैठ गईं। खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, किंजा बोली। वो चारों ही उठकर खड़ी हो गईं और आहिस्तगी से खिड़की तक आईं तो खिड़की के बाहर सफ़ेद लिबाते में जो आदमी खड़ा था उसको देखकर उनकी चीख निकल गई। ये वही तस्वीर वाला आदमी था। मेरा घर है ये। उस आदमी की भयानक आवाज़ पर उन चारों का खौफ से बुरा हाल था। इससे पहले वो लोग कुछ समझती, कब्रिस्तान की तरफ से एक औरत और बच्चा आते दिखाई दिए। नज़दीक आने पर खौफ से उनकी आंखें फट गईं। वही औरत थी और वही बच्चा था जो तस्वीर में मौजूद थे और जो कल रात नज़र आए थे। ये हमारा घर है, खाली करो। औरत और बच्चे की सर्द आवाज़ पर उन चारों को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। शफक ने हिम्मत की और तेज़ी से कांपते हाथों से खिड़की बंद करके कुंडी चढ़ाती, मगर बाहर खड़े तीनों मुर्दा वजूद बुरी तरह से खिड़की पीट रहे थे। ये हमारा घर है, खाली करो। उनकी आवाज़ों पर उन चारों ने खौफ से अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लीं। रात भर होने वाली दस्तक उनको अपने कानों में हथौड़ी की मानित बरसती महसूस हुई। वो चारों खौफ से एक दूसरे से लगी बैठी रहीं। फजर की आवाज़ पर दस्तक की आवाज़ रुक गई, जिस पर उनके औसान बहाल हुए, और अगले ही दिन वो लोग घर खाली करके चली गई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद अब उनकी रातें सुकून से गुजरने लगीं। नए घर में रहते उन्हें 2 माह गुजरे थे कि उन्होंने सुना सज्जाद, जो कि उनका पुराना मालिक मकान था, उसने खुदकुशी कर ली थी
اور اپنی موت سے پہلے اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنے ماموں مومانی کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ گھر اس کے ماموں مومانی کا تھا اور اس نے اپنے ماموں کو نشہ آور دوا کھلا کر گھر کی فائل پر سائن کرائے تھے۔ بعد ازاں اس نے اپنے ماموں مومانی اور ان کے بیٹے کو قتل کر کے پاس کے قبرستان میں دفنا دیا تھا اور خود اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اس کے بعد اس گھر میں اس کے ماموں مومانی اور ان کے بیٹے کی روح نے ایک لمحہ اسے سکھ کا نہ گزارنے دیا۔ دن رات اس کے اس گھر میں خوف میں گزرتے، ہمہ وقت گھر سے آنے والی آوازوں اور میرا گھر خالی کرو کی آوازوں سے وہ خوفزدہ ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ گھر کرائے پر اٹھا دیا تھا، مگر کرائے داروں کو بھی روحوں نے خوفزدہ کیے رکھا، جس کی بنا پر کوئی کرائے دار وہاں نہیں رکتا تھا۔ انسان پیسوں کی ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ شفق رخسار آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ اتنے سے پیسے کے لیے کس طرح سے لوگ دوسروں کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کسی ضروری کام سے ان کا اس طرف سے گزر ہوا تو بے ساختہ گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے ان کو وہاں گزارے دن یاد آئے تو انہیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ شفق کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی تو اسے اندر وہ تینوں کھڑے دکھائی دیے، جس پر وہ دونوں گھبرا کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئیں۔ ان روحوں نے سجاد سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ آج وہ گھر خالی ہے، مگر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر خالی ہوتے ہوئے بھی اب خالی نہیں ہے۔